السلام علیکم. قاضی اشتیاق بات کر رہا ہوں دبئی سے. میرا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ضلع کوٹلی کے جو علاقہ ہے چڑوئی اس کے گاؤں چاولہ سے ہے. ہم اگر کسی اچھی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی ریسٹورنٹ فیمس ہوتا ہے تو کوئی کک فیمس ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی چکن سے جو ساتھ والا ریسٹورنٹ بناتا ہے انہی مسالوں کو استعمال کر کے جو ساتھ والے ریسٹورنٹ والے استعمال کرتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کے ہاتھ کا بڑا ذائقہ ہے. تو بات سمجھنے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو شخص ہے اس نے کیا کیا ہوتا ہے. اس نے اچھے طریقے سے اس گوشت کو، اس چکن کو، اس سبزی کو، جو بھی وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی نیچر کو انالائز کیا ہوتا ہے، تجزیہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھا ہوتا ہے. اس نے یہ غلطی کتنی دیر میں ہے، اس کی فطرت کس طرح کی ہے چیزوں کی، اس میں پانی کتنا ڈالنا ہوتا ہے، اس میں کون سا مسالہ کیا ایفیکٹ کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر اس نے دل کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوتی ہے اپنی چیزوں کے ساتھ. تو تب جا کے اس سے وہ ذائقہ نکالتا ہے جو باقی لوگ انہیں چیزوں کو استعمال کر کے نہیں نکالتے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ باقی لوگ دیکھا دیکھی اس چیز کو پکا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص نے اپنی ذات اس کے اندر ڈالی ہوتی ہے. اپنی ذات کی جو محنت ہے اس چیز کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے جو ہے تب جا کے اس کا ہاتھ کا ذائقہ بنتا ہے. ادروائز سب لوگ وہی مسالے یوز کرتے ہیں، سب لوگ وہی چکن یوز کرتے ہیں، سارے لوگ وہی مٹن یوز کرتے ہیں، ہر چیز وہی ہوتی ہے. لیکن اس شخص کا ذائقہ ڈیفرینٹ کیوں ہوتا ہے کہ وہی والی بات کہ اس نے اپنی ذات شامل کر کے اس پوری چیزوں کی انالائز کر کے انڈرسٹینڈنگ کر کے تو اس چیز کو پکایا ہوتا ہے. ہم مختلف لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو جس طرح وہ جو کک تو اچھا ہے، لیکن جس شخص کو کھانوں کا ذائقہ پتہ ہے، وہ ماہر ہے اس چیز میں، کھانا کھانے کا شوقین آدمی ہے، وہ انالائز کر لے گا کس کو کہ واقعی اس کھانے کے اوپر اس بندے نے اپنی ذات شامل کی ہے کہ نہیں کی. یا جو فارمولے بنے ہوئے ہیں، جیسے وہ پتہ نہیں کس کے ٹوٹکے ہوتے تھے، کوئی بوڑھی خاتون ہوتی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے نام یاد نہیں رہا ان کا، آپا زبیدہ یا زبیدہ آنٹی کے ٹوٹکے، اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی. تو لگ جاتا ہے کہ اس نے کتاب پڑھ کے صرف اتنے مسالے مقدار سے ڈال دیے یا واقعی ذات شامل کی ہے اس نے. اچھا مقرر جب آپ کو بندہ سنتا ہے تو اچھا قاری جو ہے یا اچھا سننے والا جو بندہ ہے وہ انڈرسٹینڈ کر جائے گا کہ یہ بات جو ہے یہ کٹ کاپی پیسٹ ہے، یا اس بندے نے ان لفظوں کو، ان جملوں کو، اس خیال کو ہر طریقے سے انالائز کر کے اس کی اچھی برے پہلو جو ہے وہ نکال کے سائڈ پہ کر کے تو اس نے جو ہے نا وہ کوئی چیز بنائی ہے. اور یہ بات اس کی اپنی ذات کے اندر سے آئی ہے، صرف جو ہے نا وہ آئی ہوئی بات کو اس نے آگے نہیں چلا دیا. کہتے ہیں نا کسی بت تراش سے کسی نے پوچھا کہ تم بت کیسے بناتے ہو، تو اس نے کہا کہ بت پتھر کے اندر موجود ہوتا ہے، میں صرف اس کے جو فالتو چیزیں ہیں وہ اتار دیتا ہوں تو اندر سے اس کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. سم ٹائم ہم اپنی پرسنالٹیز کے ساتھ بھی الگ طریقے سے ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے، ہم نے صرف فالتو چیزوں کو اپنے اس اوپر سے اتارنا ہوتا ہے اپنی شکل سامنے لانے کے لیے، اپنا فن سامنے لانے کے لیے جو قدرتی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے کوئی چیزوں کی. میں واپس اپنے اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی چیز میں خود کی ایفرٹ ڈالتے ہو، اپنی کوشش ڈالتے ہو، تو وہی چیز جو باقی لوگ نہیں اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے وہ آپ کی ذات کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے. آپ اچھے کک ہو، آپ اچھے مقرر ہو، آپ اس چیز میں اچھے ہو، آپ اچھے مینیجر ہو، بہت ساری چیزیں جو زندگی میں کوئی بھی آپ کا شعبہ ہے اس پہ نظر آ جاتی ہیں کہ آپ کی اپنی ایفرٹ اس چیز کے اندر شامل ہے. اب ہم سم ٹائم کوئی سماجی گروپ بناتے ہیں تو اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہوتے، وہ بس جو بات کہی کسی نے اس پہ ہاں کر دی، نہ کی تو نہ کر دی. وہ اپنی ذات آپ کو
ان کی ذات اس کے اندر شامل نظر نہیں آتی. لیکن جو لوگ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کو ہر طریقے سے انالائز کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اچھا برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے اگر کوئی چیز بری ہوتی ہے تو اچھی ہوتی ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں نظر آتا ہے کہ آپ کی ایفرٹس کسی جگہ پہ شامل ہیں. ویسے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جہاں پہ ہو، آپ وہاں نظر آنا چاہیے کہ آپ ہو، آپ ایگزسٹ کرتے ہو کسی چیز کے اندر، تو تب بات کا مزہ آتا ہے. اس لیے لائف میں جہاں کہیں بھی ہیں، اخلاص اسی چیز کا نام ہے. جو کہتے ہیں نا خالص پن ہونا، پیور ہونا کسی چیز کا، تو یہ اسی چیز کا نام ہے اخلاص. جب آپ اپنی خود کی ذات شامل کر کے کسی چیز کے اندر اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو، اور اپنا کہتے ہیں نا پتا مارنا، یا اپنا خون پسینہ کرنا، یا اپنی ایفرٹ شامل کرنا، کوشش کرنا، یہ آپ کا اس چیز کے ساتھ اخلاص ہوتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو چلتی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہو لیے جیسے بھی ہے، بس چل رہا ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو نہ ہوا، تو آپ اس کے اندر ہیں تو صحیح لیکن آپ کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہے، آپ کی ایگزسٹنس کہیں شو نہیں ہو رہی ہے. تو کوشش کریں کہ اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو اپنی ذات اس کے اندر شامل کریں، اپنا اخلاص اس کے اندر شامل کریں. ایک تو آپ کا ہونا نہ ہونا وہاں پہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ اس جگہ پہ ہو اور اس چیز کے لیے آپ ایفرٹ سے کوشش کر رہے ہو. دوسرا آپ کے خود کے لیے اچھا ہے. اگر آپ کوئی کام آپ کو پسند نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بری ایفرٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ کریں گے تو کوئی اور بندہ آپ کو ریپلیس کرے گا یا اچھے طریقے سے اس کام کو کرنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ ہاں بھی کر رہے ہو، اس چیز کے اندر شامل بھی نہیں ہو، تو پھر جو ہے نا وہ ریپلیسمنٹ بھی نہیں آ سکتی، اور آپ کسی شخص کی سیٹ رکھ کے بیٹھے ہو اور اس کا وقت ضائع کر رہے ہو. تو جتنی چیزیں ہیں اخلاص کے ساتھ وہ کریں اگر، تو چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ نہیں کریں گے تو چیزیں اچھی نہیں ہوں گی. لیکن اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اخلاص شامل کرنے کے بعد اب جو ذمہ داری ہے وہ آپ نبھا سکتے ہو. اگر اخلاص شامل نہیں ہے، آپ کی ذات کا خون پسینہ شامل نہیں ہے، تو آپ کو کوئی بھی ذمہ داری دی جائے گی آپ اس کو پورے طریقے سے نہیں کر سکو گے. بہت شکریہ.